انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اس کو مفسرین کرام نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کسی ایسے فرعون سے واسطہ نہ پڑے کہ جس کے پاس اتنا بڑا اختیار اور اقتدار ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اختیار اور اقتدار جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی سطح کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن جس انسان کے پاس جس قسم کا بھی اختیار یا اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کے اندر یہ صفت بھی ہو کہ وہ متکبر ہو اور بے خوف ہو اور اسے مرنے کا خوف نہ ہو اور کسی کو اذیت دینے کا خوف نہ ہو، تو وہ دوسرے انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگ جو ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے آفیسز میں، اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں اور ایون اپنے محلے میں مل جاتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، پھر وہ بے خوف بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی خوف کا شکار رہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں باس کا خوف، شوہر کا خوف، سسرال کا خوف، کسی بدماش کا خوف، اداروں کا خوف، پولیس کا خوف، قبضہ گروپ کا خوف، کتنے خوف ایسے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی زندگی میں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ سچویشن فیس کرنی پڑ جاتی ہے ان کا اس آفس میں رہنا، اس ادارے میں رہنا، اس گھر میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، جو ہر وقت کسی نہ کسی کے خوف میں رہتے ہوں کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا آنے والے وقت میں کوئی ہمارے ساتھ کیا کر دے گا۔ لہٰذا یہ دعا بہت خوبصورت ہے کہ جب انسان کا اس دعا کے اوپر ایمان ہو جاتا ہے اور وہ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو پھر ہر طرح کا خوف اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کی صرف یہی برکت نہیں ہے کہ دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ انسان کے پاس آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد پورے مصر کے حالات تبدیل ہو گئے، یکدم ان کے اوپر ایسے عذاب الہی آنے شروع ہو گئے، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی پانی کا بھی خون بن جانا، یعنی کہ 7-8 مختلف قسم کے عذاب جو ہے وہ اس قوم پہ آ جاتے ہیں۔ فرعون خود بھی اور ان کی پوری آرمی جو ہے وہ ان تمام مسائل سے ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو موسیٰ علیہ السلام بھول ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہی جرنیل جو کہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے وہ رات کی تاریکی میں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تاکہ یہ سختی ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ تو گویا کہ پورے ملک کو کسی اور طرف لگا دینا اور اسی ملک میں رہتے ہوئے اس بندے کا بالکل محفوظ رہنا، یہ اس دعا کے بعد سارا نظام ہوا تھا۔ اور اس دعا کی برکت سے صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آپ کے ایک دوست تھے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے فرعون کے سامنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری تقریر کی تھی ان کے فیور میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کی برکت سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا آپ کو بھی اور آپ کے پیاروں کو بھی جو ہے ظالموں کے ظلم سے تحفظ دے دیتی ہے۔ یہاں پہ بہت اہم بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی طاقت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں وہ تو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ پاک خود ان کا انتقام لے لیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج کے جو ہے وہ ان کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نازک موقع پہ ہمیں انبیاء کوئی نہ کوئی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا قرآن پاک میں کتنے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں، تو وہ دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ امت کو بتانے کے لیے کہ دعا کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اس وقت تک اپنی نصرت کا ظہور نہیں دکھاتے جب تک کہ زمین سے نبی دعا نہیں کر لیتے ہیں۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، جو اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، مگر اس کرنے کے اور ہونے کے درمیان میں ایک دعا کا ربط ہوتا ہے کہ جب یہاں سے دعا جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس دعا کا ریئیکشن آتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا کی طاقت ہے کہ جب نبی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر وقت دعا کا ایک تعلق رکھنا چاہیے۔